میرے کریم خاتم النبیین علیہ السلام نے فرمایا، مفہوماً حدیث سنا رہا ہوں، فرمایا لوگوں یہ جو زمزم کا پانی ہے، حضرت شاہ جی آپ دی توجہ، علماء آپ دی توجہ، جو زمزم کا پانی ہے، فرمایا مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے نا کہ ذکر علی جو ہے یہ مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے کہ منافق کر اور سن نہیں سکتا کہ مومن رجدہ ہی نہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ دیکھ لو ایمان والوں کا حال کیا ہے۔ لیکن ہم وہ مومن ہیں جو علی کا ذکر ایسی خوشی سے کرتے ہیں کہ واہ علی تیرے تے بھی لکھا سلام، پر تیرے جڑے پہلے تیرے تین امام نے نا، ابو بکر کو بھی سلام ہو گئے، عمر کو بھی سلام ہو گئے، عثمان کو بھی سلام ہو گئے۔ ہم اس انداز سے حضرت علی کو مانتے ہیں، لیکن بات کہیں دور نہ چلی جائے۔ جیسے مولا علی کا ذکر مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ زمزم کا پانی بھی مومن اور منافق کے درمیان فرق کرتا ہے۔ یہ روایت ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا منافق زیادہ پی نہیں سکتا تو مومن رجدہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ بولو ذرا پیار سے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ۔ ویسے تو درس قرآن ہے پر سارے پیسے کاری تصدق نے سٹنے نے باقی انہوں کی ہویا ہوئے مدینے جاؤ انشاءاللہ محفل بھی ہو خرابے دے پیسے بھی ہوئی سٹے تے سبحان اللہ بھی ہوئی آنکھے بولو نا سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں آپ؟ اس لیے ذرا توجہ کیجئے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ دھیان کیجئے میری جان۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمزم کا پانی۔ اچھا میں نے نا حضرت شاہ صاحب جس بندے کو یہ روایت سنائی ہے نا، وہ بعد دے وچ بہ جاندا کولر کولو کہندا میں اج اپنے آپ نو چیک کر کے ہی جاواں گا، مذاق تو ہی نہ، وہ پھر اپنے آپ نو چیک کر دے جے۔ میرے ساتھ کئی مرتبہ جب میں یہ روایت سناتا ہوں نا تو حاجی پھر بیٹھتے ہیں۔ اچھا یہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں زمزم پینے کا۔ جب آپ نے حرم شریف کے اندر داخل ہونا ہے نا تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں 2-4 گھنٹے اتنے کڈا ہوں۔ پھر زمزم پتہ کیسے پینا چاہیے؟ ایک میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، جاتے ہی ایک گلاس پیو، موج مارو، وہ آپ پہ تھوڑی دیر تو بعد خود بخود ہضم ہو جاتا جی، کیا برکت ہے قسم خدا دی۔ تھوڑی دیر تو بعد پھر اٹھو، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ایک گلاس پھر پی لو، پھر موجاں، پھر جلے تھوڑا جا محسوس ہو پھر پی لو۔ تسی بھاویں 3-4 گھنٹے رہو انشاءاللہ تواڈے مطلب وہ جویں ہوندا نا بھی پیشاب دی حاجت نہیں ہوئے گی۔ تے جدوں تسی نکلن لگو نا اس ویلے کم از کم کدی 12ویں دے 12 گلاس پی کے نکلے نا، یقین اللہ تے کرو تسی اگر ایک کر کے دیکھو، اور جدو کھل کے آئے گا نا یورن تے تانوں محسوس ہوئے گا بھی پتہ نہیں کیڑیاں مصیبتاں تے جناب کیا بلاواں نکل گئی ہیں، جہوڑے ہو جاؤ گے تسی۔ وہاں اگر زیادہ پیئیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد ہو سکتا ہے اے سی بھی چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو حاجت پیشاب کی ہو سکتی ہے، پھر آپ کو حرم شریف سے باہر آنا پڑے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ایک انداز کے ساتھ پہلے پیتے رہے 2-4 گھنٹے، جنی دیر دل کردا ہوتے رہو، طواف کرو اپنا موج مارو۔ اور طواف میں جیسے نماز میں وضو شرط ہے ویسے طواف میں بھی شرط ہے، سمجھ آ رہی میرے دوستوں کو؟ تو یہ انداز پانی پینے کا ہونا چاہیے۔ باقی رہ گئی گل اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، یقین کرو میں نے جب پہلی مرتبہ دیکھا تھا تب 12 گلاس میں آپ پی گیا سی نا، تے کیا بات، سبحان اللہ۔ اللہ تو انو سارے انو توفیقاں عطا فرما چھڑے۔ اور یہ صرف زمزم کی صرف یہ تھوڑے برکت ہے، آگے بھی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ در منصور اور دیگر کئی کتابوں میں موجود ہے، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نا خانہ کعبہ میں تھے اور محدث ہیں حضرت امام عیینہ، بعد نے کہا سفیان بن عیینہ، یہ بہت بڑا حدیث کی دنیا کا نام ہے۔ آپ بیٹھے تھے مکے میں خانہ کعبے میں اور آپ نے ایک حدیث سنائی، ادھر ویکھے تو انہوں شوق دساں کہیں دا ہوندا ہے۔ آپ نے حدیث بیان کی کہ زمزم کا پانی بندہ جس نیت سے پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے، جس نیت سے پیے۔ ایک بندہ اٹھیا، وہ گیا زمزم دے کنویں تے پانی پیتا تے واپس آیا، کہندا شیخ محترم جی آپ نے حدیث بیان کی تھی زمزم بندہ جس نیت سے پی اللہ پوری کرتا ہے؟ کہا بالکل۔ فرمایا میں اٹھ کے پانی اس نیت نہ پیتا کہ تسی مینوں 100 حدیثاں سناؤ گے، ہن میری نیت پوری کرو۔ تو اس محدث نے بھی یہ نہیں کہا کہ لبی کیڑی تو نیت تو کیتی ہے تو سناواں میں، انہیں آکھیا سونیا پھر میں تینوں حدیثاں ہنے سنا چھڑنا تے گل ہی کوئی نہیں نا۔ اور یہ یاد رکھیے اس بات کو، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے اس بات کو، اور میں ابھی ڈائری میں نے یہ حوالہ لکھا ہوا ہے، یقین فرمائیے، توجہ میری طرف رکھیے۔
उलमा ने लिखा हजरत इमाम आजम के पास जो इतना इल्म है पता कैसे आया? फरमाया जब जब ये जमजम पीने लगे ना तो इनके पेश नजर ये हदीस थी कि जमजम पीते वक्त जो बंदा जो नियत करे दुआ करे अल्लाह कबूल करता है। आपने दुआ की या अल्लाह मुझे आलमुल उलमा बना दे, यानी जितने उलमा है उन सबसे ज्यादा इल्म मुझे अता कर दे। फरमाया अल्लाह ने ऐसी दुआ कबूल की, ये इमाम आजम को सारे इमामों का भी इमाम बना दिया है अल्लाह तबारक। और अल्लामा ज़हबी ने एक ऐसा वाकया लिखा, उन्हें जमजम की गाल टुरी है तो फिर चस लो ना यार थोड़ी जही है। अल्लामा ज़हबी ने इस बात को लिखा, वो फरमाते हैं कि हमारे साथ एक शख्स था और वो दीन के साथ बड़ा शगफ रखता था। कहा कि हम जब वहां पहुंचे चंद दिन गुजरे तो इस बेचारे को ना फालिज का अटैक हो गया। अब जब उसको फालिज का अटैक हुआ तो बड़ा जबरदस्त हुआ, बड़ा परेशान हम भी कि क्या बनेगा। उसने ना अपने खादिम को कहा कि जा ना जमजम की बोतल तो किमें या को भांडा या डोल जड़ा वो तो लेके आया ना। वो ले आया तो वो इल्म दीन पढ़ने वाला तालिब इल्म भी था या मुहद्दिस है जो भी, उन्हें ना अपनी दबात दे जमजम का पानी पाया और कलम डाल के ना तो एक आयत सूरतुल हश्र की लिखी, वला इन शिअना लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहैना। ए आयत अगे तोड़ ए लिखी, लिख के ना ते ओ जड़ा बाकी डोल सी ओदे विच कागज पा के जिवें बंदा तवीज नहीं पींदा इस तरह वो पी गए। अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाया। लो जी फालिज होना गया। पहला नुक्ता ये निकला कि तवीज लिखना बड़ा पुराना तरीका है, बुजुर्गों का तरीका है, नाजायज नहीं है, जायज है और इससे शिफा भी मिलती है। और दूसरी बात, अल्लाह ने जब उनको शिफा बख्शी ना और वो पहुंचे खाना काबा का तवाफ करने के लिए ते वो बेली जेड़े सन ना बाकी सारे साथी उन्होंने देखा ओए ए बंदे नु फालिज होया सी तो आप कमरे छड़ के फिर इत्थे फिरदा है। ओ पूछा अल्लाह ने तुम्हें कैसे शिफा दी? उन्होंने आख्या जमजम। हाय 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 हाय, अल्लाह ने जमजम की बरकत से मुझे शिफा अता फरमा दी है। बल्कि शिफाउल गुराम के अंदर अल्लामा फासी ने इस बात को लिखा है। हाँ, वो फरमाते हैं एक शख्स था जिसका नाम था अब्दुल्ला और उसकी आंखों की बिनाई चली गई। वो जब खाने काबे में गया कहता मैनू जरा जमजम से खूह तो ले चलो ना। पहले कुएं से पानी खुद निकाला करते थे, समझ आ रही है? ये तो अब है सारा सिस्टम, वो सारा अब भरना पड़ता है, वरना पहले सब खुद भरते थे। अब किसी को शायद पता भी ना हो कि जमजम का खूह है कितने करके। अब्दुल्ला को वहां लेके गए, उन्होंने कहा पानी का डोल निकालो। निकाला ते पानी कढ़ के ना ते इंज अपनी अखां दे विच पाउण लग पए ते नाल कहंदे ने रब्बा सोहणिया तेरे हबीब दा फरमान है कि जिहड़ी नीयत दे नाल जमजम नो बंदा पीवे ते वो पूरी हुंदी है। ते मेरी नीयत ये सी कि मैनू अखां दे ते नाल ये भी मैं एक रिवायत का मफहूम पढ़िया है कि जमजम के पानी को देखने से और इसके करीब आने से बंदे की आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। तो या अल्लाह मेरी नीयत के मुताबिक मैनू फिर अजर अता करना। भाई ये करने की देर थी, अल्लाह ने दोनों आंखें ही रोशन फरमा दी थी। ये जमजम की कोई बरकत आम नहीं है। उलमा ने लिखा है जो बंदा जमजम के ऐसे 3 चुल्लू ना थोड़ा जा गिलास पानी पा के अपने सिर पे पा छड़े ना, अल्लाह ताला ना दुनिया में जलील होने देता है ना हशर में जलील होने देगा। हमारे बुजुर्गों का ये तरीका रहा है, वो अपने हाथ धोते हैं जमजम के साथ ना इंज इधर वेख्या दे कहते ने या अल्लाह मेरे हत्थां नू जमजम लग गया, मेरे हत्थां ना हुण कोई कत्ल ना होवे, मेरे हत्थां ना कदी जुल्म ना होवे, मेरे हत्थां ना कदी नाप तोल च कमी ना होवे, मेरे हत्थां ना किसी दा हक ना मारिया जाए। आयो सदके जावा एनू कहंदे जे। फिर वो अपने चेहरे पर फेरते या अल्लाह ये ज़मज़म दा सदका जिवें इत्थे चेहरा नूरानी रखिया हशर दे विच भी नूरानी रखी साडे चेहरे। ओ मेरे भाई अब ये तो दास्तान चल पड़ी है और वक्त का दामन बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैं जरा ये तो इश्क दी गल है, हजे ते आप अराफात गए ही नहीं, अजे तो मीना आप बड़े ही नहीं। यकीन अल्लाह ते करो, अल्लाह दे बंदे हजे तो आप शैतान दी फेंटी लाई कोई नहीं है। यकीन अल्लाह ते करो। क्या मैं तुम्हें दास्ताने सुनाऊं? बहरल गल सुन के सवाद आया है। नियत करो यार, नियत करो कि हम हज भी करेंगे, हम उम्रा भी करेंगे और फिर जवानी में करेंगे, बुढ़ापे में नहीं करेंगे। अपने आप को आगे लेके आइए। मैं बस 2-4 मिनट आपसे और गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद चूंकि दरसे कुरान का माहौल ऐसा ही होना चाहिए। वो ना हो तुझी आखो भी पहली बार आया तो 1.5 घंटा ला गया है। जब मुझे पता है आप मोहब्बत करते हैं, अल्लाह आपको जज़ा बख्शे, लेकिन जो इतनी बड़ी तादाद है मुझे इनकी भी फिक्र रहती है ना जी। आइए जरा गुफ्तगू को समेटने की तरफ आए। बंदा जब जमजम पीता है, सई करता है, मिना अराफात मुज़दलिफा अपने मनासिक अदा करता है। तायराना मैंने कलाम पहले कर दिया, हुण जाना है हज ते मोर रोण वास्ते ते जाना भी मदीने है।
سمجھ آ رہی ہے؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حج فلم یزرنی فقد جفانی، فرمایا جس نے حج کیا اور بعد میں وہ مدینے مجھے ملنے نہیں آیا، فرمایا وہ بے وفا ہے۔ اگر کسی کی فلائٹ کا شیڈول ایسا ہو کہ وہ پہلے مدینے چلے گئے اور بعد میں ان کو وہیں سے مکے سے ہی واپس آنا، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور اگر علماء فرماتے ہیں قرآن کی آیت کے مطابق یہ بھی ٹھیک ہے کہ بندہ پہلے مدینے سے ہو کے آئے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اپنے امت سے فرما دے جب تم سے گناہ ہو جائے نا تو سیدھے مصطفیٰ آپ کے پاس آ جائے، آپ جب ان کی سفارش کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو وہ حاجی پہلے حضور کی بارگاہ میں جائے اور جا کے اقرار کرے یا رسول اللہ میں گناہگار ہوں، میں تواڈے کول آ گیا، مہربانی کرو میری سفارش کرو، تواڈی کہن دی ٹھلے سائیاں نے تواڈا کام ویسے ہی کروا چھڑا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہلے مدینے میں چلے جائیں تو پھر بھی بندے کے پاس علم ہونا چاہیے کہ ہن میں تے کرنا کیا ہے۔ آئیے دو حدیثیں میں اور سنا کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا، توجہ ہے؟ تھکے تو نہیں ہے میرے سجنوں؟ سنیے گا ذرا۔ فرمایا کہ جو محبت سے، اب یہ مفہوماً سنا رہا ہوں، جو محبت سے مدینے میں جاتا ہے، فرمایا اے گل ہوں جی میں کرنی، میں دوبارہ پھر رکیا تھوڑی نا توجہ سجے کھبے ہوئی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ تسی یہ گل نو بھول جاؤ کس طرح۔ فرمایا جو پیار محبت عشق جو بھی لفظ تسی یوز کر لو، فرمایا وہ جب مدینے میں جاتا ہے نا شوق اور طلب کے ساتھ، فرمایا اللہ کے فرشتے رحمت کے گلدستے دے کر اس کا استقبال فرماتے ہیں۔ اچھا میرے ایک سید صاحب دوست ہیں، وہ اس وقت حج پہ گئے ہوئے ہیں، انہوں نے نا وہ پچھلے سے پچھلے سال میرے حج پر تھے، ڈاکٹر نقیبی شاہ صاحب ملتان کے، وہ مجھے فرمانے لگے، میں پوچھا میں کہ شاہ جی اے جڑا روایت ہے کہ جب بندہ مدینے میں آتا ہے شوق اور تڑپ لے کر تو فرشتے اس کا استقبال کرتے، اے دا پتہ کیویں لگے؟ پتہ کیویں لگے؟ کہا جی یہ شارحین نے لکھا ہے۔ تو میں کیا کی ہے؟ فرمانے لگے انہوں پتہ کیویں چلدا ہے، جوں جوں نیڑے آوندا ہے نا اکھاں دے وچوں ہنجو چل پیندے۔ حضور میں تواڈے شہر آوندا بیٹا گناہگار میرے نصیب۔ اور فرمایا دوسری اس کی نشانی یہ ہے گڈی جدوں مدینے وڑدی نا تو وہ کدی ادھروں شیشے چ ویکھدا ہے یار کتھے حضور دا قربت، کدی ادھر وے۔ فرمایا آ جڑا شوق ہے نا سمجھ لو کہ انہوں فرشتے رحمت والا گلدستہ دے کے چلے گئے۔ ہائے او میرے اللہ، جننے عاشق بیٹھے نے نا سارے نو سعادت بخش، اے تیرے گھر بھی ویکھن تے تیرے حبیب دا روضہ بھی ویکھن۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر جب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جاتے ہیں، علماء نے لکھا ہے اگر تھکے ہوئے تھوڑی دیر آرام کر لیں، غسل کریں، پھر اچھے کپڑے سفید کپڑے پہلی مرتبہ پہن کے جائیں تو سبحان اللہ خوشبو لگائیں، اور جب حضور کی بارگاہ میں جائیں نا ادھر دیکھیں، فرمایا ایک کوئی گل حضور تواڈے تو وڈا رحمت والا کوئی نہیں تے میرے تو وڈا گناہگار کوئی نہیں، حضور تواڈے دربار تے آ گیا نکاح فرما دیو نا۔ بس جاندیاں ہی سلامی پہ خدا دی قسم ایتھے کچھ ہووے صحیح اوتھے چس آوندی، نبی پاک کو علماء نے لکھا ہے ایسے چل کے سلام کرنا چاہیے جیسے زندگی میں بندہ کسی کو سلام کرتا ہے۔